فرش التراب يضمني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ. مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ کو نبوت عطا کی گئی یا مجھ پر وحی نازل کی گئی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وانزل علیہ یوم الاثنین ومات یوم الاثنین. جمہور اہل علم حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں اس سال واقع ہوئی جس سال ابرہہ بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی کوشش کی تھی اور اس کو عربی میں عام الفیل کہا جاتا ہے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک بھی ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوئی. ان روایات سے معلوم ہوا کہ ولادت کا دن اور وفات کا دن پیر کا دن ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہے اور اس دن روزہ رکھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور آپ کی وفات کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لہذا اس کی بھی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے. ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت صاف طور پر تو قرآن و حدیث میں مذکور نہیں، لیکن اصولی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ اس مہینے میں تاجدار مصطفیٰ احمد مجتبیٰ افضل النبیین و رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اس لیے ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے. ماہ ربیع الاول شریف کو شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں ولادت باسعادت ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ شرافت اور فضیلت والا مہینہ ہے. اور جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہو وہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس میں فضیلت اور شرف نہ آئے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مکان اسی وجہ سے معظم اور محترم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی جگہ ہے. چنانچہ آج تک وہ مبارک جگہ معلوم اور محفوظ ہے. اسی طرح وہ زمانہ بھی شریف و عظیم ہے جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے دوسرے مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے. اگرچہ دوسری حیثیتوں سے رمضان المبارک اور لیلۃ القدر وغیرہ کی فضیلت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے
لهذا الشهر في الاسلام فضل ومنقبة يفوق على الشهور، کہ اس مہینے کی اسلام میں ایک خاص قسم کی فضیلت اور منقبت ہے جو دوسرے مہینوں پر فوقیت لیے ہوئے ہے۔ فمولود به واسم ومعنی وآیات بہرن لدی الظہور، کہ اس مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور معنی، یعنی محمد جس کا معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا، اس کے اعتبار سے ولادت ہوئی اور آپ کے ظہور کے وقت مختلف علامات ظاہر ہوئی۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور، ایک بہار میں دوسری بہار اور دوسری میں تیسری بہار جمع ہے، اور نور کے اوپر نور اور پھر نور ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرط محبت میں آگے فرماتے تھے کہ میں اس پر اضافہ کر کے کہتا ہوں، ظہور فی ظہور فی ظہور، سرور فی سرور فی سرور۔ بہرحال اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کی تعریف کی گئی ہے۔ اس شعر میں اول ربیع سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے ربیع سے مراد موسم بہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بہار کا موسم تھا۔ ربیع کے معنی بہار کے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے بہار آ گئی تھی۔ اور تیسری ربیع سے مراد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی موسم بہار کی طرح ہے، اور زمانہ بھی حقیقت میں بہار کا تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس طرح سے تین ربیعیں یعنی تین بہاریں بیک وقت جمع ہو گئی تھیں۔ اسی طرح ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بہار کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عجیب و غریب قسم کا سما تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیونکہ علم و ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اعتبار سے نور ہیں، اگرچہ جسمانی اعتبار سے بشر ہیں، اور ایک نور بہار کا زمانہ اور موسم ہونے کا تھا، کیونکہ موسم بہار میں ایک خاص قسم کا نور اور رونق ہوتی ہے۔ اس لیے ان وجوہات کی بنا پر کئی انوار جمع ہو گئے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی بہاریں اور کئی نور جمع تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے سال اور سن کو بعض تاریخ دانوں نے سن الفتح والابتہاج یعنی کامیابی والا اور خوبصورت اور تر و تازہ سال کہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ فضیلت و شرافت والا مہینہ ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں کون کون سے مخصوص اعمال کر کے اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے کی تعظیم و تکریم اور احترام کیا جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں اتباع کا اہتمام کیا جائے، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی، یعنی اپنے عقائد کی اصلاح کی جائے، شرک و بدعات سے بچا جائے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، نماز وغیرہ کی پابندی کی جائے، اور اپنی معاشرت کو اسلامی تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے، ہر قسم کے رسم و رواج، نمود اور نمائش اور فضول خرچی سے بچا جائے، اور اپنے معاملات و کاروبار میں حلال اور جائز چیزوں کا لحاظ کیا جائے، ناجائز طریقوں اور حرام آمدنی کے ذرائع کو چھوڑ دیا جائے، اور اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، مثلا حلم، بردباری، صبر و شکر،
تواضع وغیرہ جیسے اچھے اخلاق اختیار کیے جائیں اور برے اخلاق سے بچا جائے، مثلا تکبر، غرور، ریاکاری، دکھلاوا، بیجا غصہ، حسد، بغض، کینہ، کپٹ وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ غرض یہ کہ اپنے ظاہر اور باطن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالا جائے، اپنی طرف سے اس مہینے یا اس مہینے کی کسی تاریخ کے لیے کوئی مخصوص عمل ایجاد نہ کیا جائے، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کو بجا لانے کا پختہ عزم اور عہد کیا جائے، اور گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کی جائے، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق بجا لائے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق صرف اس مہینے یا اس کی کسی تاریخ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ زندگی پر یہ حقوق جاری رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔